بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ناول تیری یاد ساتھ، ریٹن بائی درسمن بلال۔ اس کی لاسٹ ایپیسوڈ آج ہم نے پڑھنی ہے، تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں درسمن بلال کے ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ کمرے میں جاتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ذوحان کو ہرٹ کر رہی تھی، اس کے جذبات کی توہین کر رہی تھی۔ ارہا کو خود پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ 6 سال ایک ٹراما میں رہی تھی، اسے نکلنا بھی معمولی آسان نہیں تھا۔ اس کے اور ذوحان کے درمیان عارف کی موجودگی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ذوحان کے ساتھ اپنے رشتے کو آگے نہ بڑھا رہی تھی۔ عارف کی باتیں، اس کی یادیں لاشعوری طور پر ارہا کی پیش رفت کو روک دیتی تھی۔ بعد میں اسے سخت شرمندگی بھی ہوتی، وہ ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر نہ جانے ایسا کیوں ہو جاتا تھا، اور آج تو شاید کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ وہ بہت دیر تک روتی رہی، اور نہ عارف کو بھلانا آسان تھا اور نہ ذوحان کو اپنانا۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ارہا نے ذوحان کی گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنی۔ کہتے ہیں کہ بے رخی، بے اطمینانی، بے اعتباری، کہنے کو تو یہ صرف 3 لفظ ہیں، مگر ان میں ان دیکھی قیامتیں چھپی ہوئی ہیں۔ وہ یقیناً بہت ہرٹ ہوا تھا اور باہر چلا گیا تھا۔ اس رات نہ ارہا نے ڈنر کیا نہ ذوحان نے۔ رات دیر تک اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے، اور ارہا کو اس کی بے حد فکر ہو رہی تھی۔ کئی بار اس کے جی چاہا کہ موبائل پر اس سے رابطہ کرے اور پوچھے کہ اس وقت کہاں ہے، گھر کیوں نہیں آیا۔ آدھی رات گزر چکی تھی، مگر وہ خود کی نظروں میں ہی اس قدر شرمندہ کہ اسے کال کرنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا دل سخت بے چین ہو رہا تھا، بار بار اسے رونا آ رہا تھا۔ اس نے سندر کو کال کی۔ سندر کا ہیلو کہنے کی دیر تھی کہ وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ دوسری طرف سندر بے حد پریشان ہو رہی تھی اس کے اس طرح پھبک پھبک کر رونے سے، اور پھر اس نے روتے روتے سب کچھ سندر کے گوش گزار کر دیا۔ وہ موو آن نہیں کر پا رہی تھی۔ سندر سمجھ گئی۔ اس نے ایک طویل سانس لیا۔ جب تک تم ماضی کے مردہ خانے میں جانا بند نہیں کرو گی، تمہارا اور ذوحان کا ریلیشن شپ اسٹیبلش نہیں ہو سکتا۔ تمہیں خود پر کام کرنا ہوگا، ایک بڑی تبدیلی کا آغاز کرنا ہوگا۔ وہ اگر اپنی ذات کو، اپنی محبت کی خوبصورتی تمہارے اندر منتقل کرنا چاہتا ہے تو اسے روکو مت۔ اس ٹرانسمیشن کے عمل کو روکو گی تو کبھی ذوحان کے ساتھ اپنے اس مستقل رشتے کو انجوائیبل، ڈیپ میننگ فل نہیں بنا سکو گی۔ اس کے لیے تمہاری اپنی نفسیاتی صحت کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے، جو کہ اچھی نہیں ہے۔ تم اپنے ماضی کی وجہ سے اپنے حال اور مستقبل کو خراب کر رہی ہو۔ ماضی کے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نیا نہیں ہے۔ اپنے ذہن کی طاقت پر بھروسہ رکھو۔ جو ذہن کھانا پیتا، سونا، پہننا اوڑھنا اگر بھلا سکتا ہے یا یاد رکھ سکتا ہے تو وہ آفی کو بھی بھلا سکتا ہے۔ عارف کی یادیں اگر تمہارا حال خراب کر رہی ہیں تو ان یادوں کو بھلانے کے لیے تمہیں کوشش کرنا ہوگی، ورنہ ماضی تو تمہارے حال اور مستقبل کی خوشیاں بھی خراب کر دے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم عارف بھائی کو اپنی زندگی سرے سے ہی اپنی زندگی اور یادوں سے نکال دو۔ تم نے اپنی زندگی کا ایک بہترین اور یادگار وقت گزارا ہے ان کے ساتھ۔ ان کی یاد آنا ایک فطری بات ہے، فطری عمل ہے، مگر ہر لمحہ ان کی یادوں میں رہنا، ان کی یاد آنا، تمہاری نئی شادی شدہ لائف کو ڈسٹرب کرنا بھی ٹھیک نہیں۔ ہماری نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ انسان بڑے سے بڑے دکھ میں بھی 6 ماہ سے نکل جاتا ہے۔ وہی ہماری نفسیات ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ 3 ماہ میں کسی بھی تلخی یا اچھی یادوں سے پیچھا چھڑا سکتے ہیں۔ تمہیں تو میری جان 6 سال ہو گیا۔ ایکچولی تم نے اس ٹرانس سے نکلنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اگر آگے نہیں بڑھو گی تو یاد رکھو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ بولتے بولتے رکی۔ میں نکلنا چاہتی ہوں سندر، میں ذوحان کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی۔ وہ بھرائی آواز میں بولی۔ میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ شاباش، یہ ہوئی نا بات۔ سندر نے خوشی سے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ اللہ نے انسان کے اندر بھلانے کے لیے ایک خاص خوبی رکھی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس خوبی کا شعوری استعمال نہیں آتا۔ یادوں کو یا کسی بھی شخص کو بھلانے کے طریقوں پر عمل کر کے انسان کسی کو بھی بھلا سکتا ہے، چاہے ہمیں اس شخص سے یا کسی بھی رشتے سے وابستہ یادوں سے کتنی شدید محبت کیوں نہ ہو۔ بھلانا انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ سو میری جان، ذوحان کے اور اپنے اس رشتے اور تعلق کے بارے میں سوچو، سمجھو اور تجزیہ کرو۔ اور سب سے اہم بات، ایز اے مسلم ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات کو، اس دنیا کو بنانے کے بعد جو سب سے پہلا رشتہ رکھا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اللہ کو یہ رشتہ بہت پسند ہے۔ اس رشتے کی خوبصورتی کو قرآن حدیث کی روشنی میں جانچو گی، تو پڑھو گی اور سمجھو گی تو تمہیں احساس ہوگا کہ اللہ نے سائیکولوجیکلی بھی اس رشتے میں انسان کی صحت کے لیے جو انتظام کر رکھا ہے وہ آپ کو خوشی، اطمینان اور سکون کے نیکسٹ لیول پر لے جاتا ہے۔ سوسائٹی میں چینج تب آتا ہے جب فیملی لائف اچھی ہو، اور فیملی لائف تب اچھی ہوگی جب ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ اچھی ہوگی۔ اور ریلیشن شپ کیسے اچھا ہوگا؟ انٹرسٹنگ، آپس میں بات چیت کرنے سے، ایک دوسرے کو سننے سے، ایک دوسرے کو سمجھنے سے، ایک دوسرے کو جج نہ کرنے سے، ایک دوسرے پر طنز نہ کرنے سے، ایک دوسرے کی عزت کرنے سے۔ سندل ایک سائیکیٹرسٹ تھی، سو اس کے ساتھ اس سیشن میں اس کا دماغ اور بھی کھلا تھا۔ اگر تم یہ سب باتیں یاد نہیں رکھ سکتی تو صرف یہ بات یاد رکھو کہ اس جائز، شرعی اور دنیا کے خوبصورت ترین رشتے میں اگر ذوحان کے حقوق جو اللہ نے بطور شوہر اسے دے رکھے ہیں تم وہ ادا نہیں کرو گی تو ذوحان کے ساتھ ساتھ تم اللہ کی بھی گناہ گار ٹھہرو گی۔ اسے وہ سکون، وہ خوشی، وہ اطمینان جس کا کم اللہ نے ہر بیوی کے
جس کا حکم اللہ نے ہر بیوی پر فرض کر رکھا ہے۔ اللہ کے اس احکامات میں زندگی کی تمام خوبصورتی پوشیدہ ہے، بس اس سرے کو تھام لو اور آگے بڑھتی رہو۔ ذوحان ایک بہت اچھا انسان ہے، ایسا ہمسفر ملنا کسی نعمت سے کم نہیں۔ سو اپنی خوش نصیبی پر ناز کرو، اللہ کا شکر ادا کرو اور خوش رہو۔ سندل نے اپنی آخری بات مکمل کی۔ 1 گھنٹے کے اس طویل سیشن نے اس کے ذہن کی تمام بند کھڑکیاں کھول دی تھی۔ تھینک یو سو مچ سندل، تم میری زندگی میں ایک بہت ہی خاص مقام رکھتی ہو، میری کسی نعمت سے کم نہیں ہو، ہمیشہ میرے بکھرے ذہن اور میری بکھری زندگی کو سمیٹنے کی کوشش کرتی ہو، تم نے ہمیشہ مجھے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ دکھایا۔ ارہا نے جذب سے سندل کا شکریہ ادا کیا تو وہ ہنس پڑی۔ ارے ابے یار بس کر، رلائے گی کیا؟ بیسٹ فرینڈز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک دوست زندگی کسی الجھن میں الجھ گیا ہو تو اسے نکالنے کی کوشش کرے، اسے یہ احساس دلائے کہ وہ تنہا نہیں ہے، اور پگلی میں تو ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہوں، اور تم میری کلائنٹ بھی تو ہو، سیشن لیتی ہو مجھ سے، پیشنٹ ہو میری، میں تمہیں کیسے اس حال میں چھوڑ سکتی ہوں؟ اور یہ بات کہ تم نے کبھی میری فیس نہیں دی، مفت خور کلائنٹ۔ آخر میں سندل نے شریر انداز میں بولتے ہوئے اسے چھیڑا تو ارہا کے ساتھ ساتھ سندل خود بھی ہنس پڑی۔ دیواریں صرف کمروں کی نہیں ہوتی، دل کے گرد بھی ہوتی ہیں، کئی خواب، کئی دکھ، کئی خواب و خیال، کئی جذبے ان میں قید ہوتے ہیں۔ اس کے دل کی دیوار میں ذوحان کے لیے جو جذبات پیدا ہوئے تھے، اب انہیں ارہا کو وہ دیوار توڑ کر باہر لانا تھا۔ رات نہ جانے وہ کس پہر گھر آیا، اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کب بیڈ روم میں آ کر سویا۔ رات 1 بجے تک وہ اس کا انتظار کرتی رہی اور پھر سو گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلتے ہی اس نے بیڈ کے دوسرے کونے پر سوئے ذوحان کو دیکھا۔ وہ کروٹ لیے کمبل میں منہ چھپائے سو رہا تھا۔ وہ آہستگی سے اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ واپس آئی تو بھی وہ سو رہا تھا۔ وہ کچھ سوچتی اس کے قریب آئی اور اس سے پہلے کہ وہ ذوحان کو جگاتی، اس کی نظر ذوحان کے سائڈ ٹیبل کی جانب اٹھی، اور حیرت سے اس نے سلیپنگ پلز کی شیشی کو اٹھا کر دیکھا اور پھر اسے وہیں رکھ دیا۔ وہ پلز لے کر سویا تھا، سو اسے جگانا مناسب نہ سمجھا، اور پھر وہ تیار ہو کر آفس آ گئی۔ رات تک شازم کو بھی ٹرپ سے واپس آ جانا تھا۔ 2 بجے اس نے ذوحان کو کال کی۔ آج وہ آفس بھی نہیں آیا تھا، آج اسے آفس کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا، اس کا دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ فون اٹھایا گیا۔ کیسے ہیں آپ؟ شرمندگی سے ارہا نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، مختصر جواب۔ آج آفس نہیں آئے؟ دل نہیں چاہا، مختصر جواب۔ کیوں؟ وہ جانتی تھی پھر بھی پوچھ لیا۔ نہیں پتا، ہاں بس وہی لہجہ۔ کب اٹھے آپ؟ ارہا نے بجھے دل سے پوچھا۔ تھوڑی دیر پہلے، ذوحان کی بوجھل سی آواز سنائی دی۔ کچھ کھایا آپ نے؟ ارہا نے پھر پوچھا۔ کافی پی ہے، اطلاع دی گئی۔ لنچ باہر کریں؟ ارہا نے آفر کی۔ نہیں، وہ ایکچولی ابھی جواد کی کال آنی ہے، ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے، مجھ سے ملنے چاہتا ہے، تو میں ابھی گھر سے نکلنے ہی والا تھا۔ اس نے بہانہ بنا کر ڈالا۔ ارہا کچھ لمحے خاموش رہی، توقف کے بعد اس نے ہمت کر کے پوچھ ہی ڈالا۔ آپ خفا ہیں مجھ سے؟ نہیں، مجھے لگ رہا ہے آپ ہیں خفا۔ ارہا میں نہیں ہو سکتا آپ سے خفا، اس نے ارہا کو ٹالا۔ اچھا ایسا ہے کہ مجھے نکلنا ہے، ابھی بعد میں بات ہوتی ہے، ذوحان نے کہا۔ فون بند کر دیا اور وہ پرسوچ انداز میں فون پکڑے اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ ناراض نہیں تھا، مگر وہ جانتی تھی وہ ہرٹ تھا، اس کی ایگو ہرٹ ہوئی تھی، اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچی تھی۔ رات 8 ساڑھے 8 بجے شازم گھر آ گیا۔ ذوحان 9 بجے گھر آیا تو ارہا اور شازم لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ذوحان کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر شازم دوڑ کر ذوحان کے پاس آیا اور اس سے لپٹ گیا۔ او مائی لولی سن! ذوحان نے مسکراتے ہوئے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ ثبت کیا۔ آ گیا میرا شیر! کیسا رہا ٹرپ؟ یار میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ وہ شازم کو لیے پیار سے بولتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ شازم کو بھی اس نے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اس کا ایک ہاتھ ذوحان کے ہاتھ میں ہی تھا۔ ارہا ذوحان اور شازم کا یہ والہانہ پیار دیکھ کر دل سے مسکرا دی۔ ڈیڈ میں نے بہت انجوائے کیا، مجھے کبھی اتنا اچھا نہیں لگا جتنا مجھے اپنے فرینڈز اور ٹیچرز کے ساتھ اچھا لگا، اور جانتے ہیں یہ خوشی مجھے آپ کی وجہ سے ملی ہے، اگر آپ مما سے نہیں بولتے تو مما مجھے جانے ہی نہ دیتی اور میں گھر میں بور ہوتا رہتا۔ وہ خوشی سے بولتے بولتے ایک دم اداس سا ہوا تو ذوحان مسکرا دیا۔ ارے ایسے کیسے اپنے بیٹے کو بور ہونے دے سکتا تھا؟ ذوحان نے محبت سے مسکراتے ہوئے شازم کے کندھے پر اپنا بازو پھیلایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ دنیا کے بیسٹ ڈیڈ ہیں؟ شازم کی بات پر ذوحان نے کہہ لگا۔ شازم کے ساتھ اس کا موڈ یکدم اچھا ہو گیا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، نہیں یار مجھے نہیں پتا تھا، تھینکس تم نے بتا دیا، ویسے میں نے تمہیں بہت مس کیا اور میں تمہارے بغیر بہت بور بھی ہوا ہوں۔ ذوحان نے ہنستے ہوئے شازم سے سرگوشی کی۔ کیوں، آپ کیوں بور ہوئے؟ کیا مما نے آپ کو کمپنی نہیں دی؟ شازم کے معصومیت بھرے سوال پر ذوحان مسکرایا اور ارہا شرمندہ سی ہوگی۔ نہیں پارٹنر، بالکل لفٹ نہیں کروائی تمہاری مما نے، ایک دم کھڑوس اور بورنگ مما تمہاری۔ حوث سرگوشی۔ شازم نے ارہا کو خفگی دکھائی۔ مما آپ نے ڈیڈ کو کمپنی کیوں نہیں دی؟ دس از ناٹ فیئر، آپ نے ڈیڈ کو اتنا بور کیا؟ جواباً وہ گڑبڑا سی گئی۔ بتائیں نا مما، آپ نے میرے ڈیڈ کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ شازم خفگی سے پوچھ رہا تھا۔ ذوحان نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ ارہا نے اپنے شازم کو گھورا۔ ذوحان کے سامنے سے شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ ڈیڈ کے چمچے ہو پورے! آپ دونوں یہ مستی چھوڑیں اور ڈرائنگ روم میں چلیں، آ جائیں، میں کھانا لگواتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کہتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ہاں تو بتا میرے یار، کیا کیا انجوائے کیا؟ ذوحان نے پیار سے شازم کی کمر پر سلیپ جڑتے ہوئے پوچھا تو شازم مسکراتے ہوئے ٹرپ کی تمام تفصیلات بتانے لگا، اور پھر کھانا کھانے کے بعد شازم اپنے روم میں چلا گیا۔ سفر کی تھکان کی وجہ سے وہ جلدی سو بھی گیا تھا۔ شازم کو سلانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی تو ذوحان نہایت سنجیدگی سے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، اور ارہا نے چند لمحے اسے دیکھا اور اسے باتوں میں مصروف دیکھ کر چینج کرنے کے لیے باتھ روم میں گھس گئی۔
تھوڑی دیر کے بعد جب وہ کمرے میں آئی تو اس نے حیرت سے سہان کو دیکھا۔ کمرے کی لائٹ آف تھی۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں اس نے وال کلاک پر نگاہ دوڑائی۔ ابھی تو صرف 10:30 بجے تھے رات کے۔ ابھی 15 منٹ پہلے تو وہ فون پر بالکل فریش انداز میں بات چیت کر رہا تھا، اور اتنی جلدی سو بھی گیا۔ ایرا نے ایک بار پھر سہان کو دیکھا جو سر تک کمبل تانے آنکھیں بند کیے سو رہا تھا۔ وہ دل گرفتہ سے اسے دیکھتے ہوئے بیڈ کی دوسری جانب آ کر لیٹ گئی۔ آج اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ سہان سے اپنے رویے پر معافی مانگ لے گی، مگر وہ تو سو چکا تھا۔ ایرا کو نیند نہیں آ رہی تھی، بہت سی سوچیں تھیں جنہیں سوچتے سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو سہان بستر پر نہیں تھا۔ اس نے نصیبوں سے پوچھا تو اس نے بتایا وہ صاحب جی تو 1 گھنٹہ بعد چلے گئے۔ نصیبوں کے بتانے پر وہ شدید حیرت سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج چونکہ شاذم کو اسکول نہیں جانا تھا تو وہ بھی آرام سے ہی اٹھی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا اور ذوحان کا نمبر ڈائل کیا۔ چند لمحوں کے بعد اس کی آواز ایرا کے کانوں میں ٹکرائی۔ آپ اٹھ کے کیا حال ہے؟ نارمل سے لہجے اور انداز میں اس نے پوچھا۔ آپ اتنی جلدی چلے گئے آفس؟ ہاں وہ ایک بہت ضروری میٹنگ تھی اس لیے جلدی آنا پڑا۔ مجھے جگایا بھی نہیں آپ نے۔ آپ بہت گہری نیند سو رہی تھی، مناسب نہیں سمجھا میں نے۔ ویسے بھی ابھی آپ کو کال کرنے والا تھا۔ رات بھی آپ جلدی سو گئے تھے؟ ہاں وہ میں تھکاوٹ فیل کر رہا تھا تو جلدی آنکھ بھی لگ گئی تھی۔ ذوحان نے وضاحت دی۔ کال کیوں کرنے والے تھے؟ ایرا نے پوچھا۔ وہ دراصل بات یہ تھی کہ مجھے 2 دن کے لیے کراچی جانا تھا۔ آج دن 1 بجے کی فلائٹ ہے میری، 1-2 بہت ضروری میٹنگز ہیں میری، وہ اٹینڈ کرنا۔ آپ میرے کچھ کپڑے ہینڈ کیری کر دیجئے، ابھی ڈرائیور آ کر لے جائے گا۔ ذوحان نے تفصیل بتائی تو نہ جانے کہ اس کا دل بجھ سا گیا۔ اتنی اچانک رات آپ نے بتایا بھی نہیں، اس نے شکوہ کیا۔ ایرا مجھے آپ کو بتانا تھا رات، مگر میں اتنا تھکا ہوا تھا کہ آپ کے آنے کا انتظار کرتے کرتے کب سو گیا مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ ذوحان نے بتایا تو وہ خاموش ہوگی۔ اوکے میں آپ کے کپڑے نکالتی ہوں، ایرا نے کہا اور پھر کال بند ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد ذوحان کے آفس کا ڈرائیور ہینڈ کیری لے گیا اور پھر وہ بھی سارا تیار ہو کر اپنے آفس آ گئی۔ آفس میں بھی سارا دن وہ مجبوراً ہی بیٹھی رہی۔ دل بار بار ذوحان کو دیکھنے سے ملنے اور اس سے بات کرنے، اس سے معذرت کرنے کے لیے مچلتا رہا۔ شام کو جب وہ گھر آئی تو نصیبہ جس کی حیثیت گھر کی ایک فرد جیسی ہی تھی، وہ ٹی وی لاؤنج میں کارپیٹ پر بیٹھی 150 انچ کی LED پر پڑوسی ملک کی کوئی مووی دیکھ رہی تھی۔ موویز کی وہ بہت شوقین تھی، جب بھی فارغ ہوتی ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتی۔ یہ اس کا پرانا مشغلہ تھا۔ السلام علیکم بی بی جی، وہ اپنی نشست سے اٹھ کر مسکرائی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو نصیبہ؟ ایرا صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ جی بالکل ٹھیک۔ نصیبہ نے ریموٹ سے آواز آہستہ کی۔ ویری گڈ۔ شاذم کہاں ہے؟ شاذم بابا تو جی اپنے کمرے میں ہیں، ان کے دوست احمد آئے ہیں اور وہ دونوں مل کر ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں۔ نصیبہ نے تفصیل بتائی تو ایرا نے اس بات میں سر ہلایا۔ احمد ان کے گھر کے بہت قریب ہی رہتے تو وہ اکثر شاذم سے کھیلنے کے لیے آ جاتا تھا۔ آپ کے لیے چائے بناؤں؟ نصیبہ نے پوچھا تو ایرا نے سر ہلایا۔ ہاں بنوا لو۔ ایرا کے کہنے پر وہ یوں ہی چلتا ٹی وی چھوڑ کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ایرا نے صوفے پر پشت سے سر ٹکا لیا اور آنکھیں موند لی۔ آنکھیں بند کرتے ہی ذوحان کا چہرہ اس کی آنکھوں میں اتر آیا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ اچانک مووی میں گانا چلنا شروع ہو گیا۔ گانے کے بول بھی گویا بالکل اس کے دل کی ترجمان تھے۔ تو سفر میرا ہے تو ہی میری منزل، تیرے بنا گزارا اے دل ہے مشکل۔ ایرا نے حیرت سے سر اٹھا کر ٹی وی اسکرین پر نظر جما دی۔ مجھے آزماتی ہے تیری کمی، میری ہر کمی کو ہے تو لازمی، میرا آسماں ڈھونڈ تیری زمیں، میری ہر کمی کو ہے تو لازمی، تیرے بنا گزارا اے دل ہے مشکل، مانا کہ تیری موجودگی سے یہ زندگانی محروم ہے، جینے کا کوئی دوجا طریقہ نہ میرے دل کو معلوم ہے، تجھ کو میں کتنی شدت سے چاہوں، چاہے تو رہنا بے خبر، محتاج منزل کا تو نہیں یہ ایک طرف میرا سفر، مجھے آزماتی ہے تیری کمی، میری ہر کمی کو ہے تو لازمی۔ ننھے سے 2 آنسو چپکے سے اس کی آنکھوں سے نکل کر گالوں پہ بہہ گئے تھے اور اس کے لیے واقعی اہم ہو گیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک تھا مگر وہ نہیں تھا تو سب ادھورا سا لگ رہا تھا۔ اس کی کمی واقعی ایرا کو شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی تو چند گھنٹے ہوئے تھے اسے گئے ہوئے اور اسے 2 دن کے بعد آنا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ 2 دن جس میں 48 گھنٹے 2880 منٹ سے وہ کیسے گزریں گے۔ ویسے گائز آپ لوگوں کو میری سنگنگ برداشت کرنی پڑ رہی ہے، آپ لوگ کا حوصلہ ہے کہ آپ لوگ میری سنگنگ برداشت کریں، لیکن نو ادر آپشن۔ ویسے بھی میں پڑھوں گی تو وہ بس میرے سر لگ جاتے ہیں، پتہ نہیں کتھوں لگ جاتے ہیں تو پتہ نہیں کیسے لگ جاتے ہیں، لیکن آئی اپریشیٹ یور حوصلہ۔ اچھا شاذم کو اسکول جانا ہوتا تھا تو رات اسے جلدی سلا دیا جاتا تھا، صبح ڈنر کے بعد سو گیا۔ ایرا نے اچھا سا ڈریس نکالا اور تیار ہوگی۔ رات 10 بجے کی فلائٹ سے وہ واپس آ رہا تھا۔ آج خود اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ دل سے تیار ہو، صرف اور صرف ذوحان کے لیے۔ 11:30 بجے پورچ میں اس کی
گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ وہ کمرے سے نکل کر باہر آئی، تب تک وہ کوریڈور میں پہنچ چکا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ذوحان نے خوشگوار حیرت سے پوچھا، ارے آپ سوئی نہیں؟ میں نے تو اس لیے آپ کو کال نہیں کی کہ آپ سو رہی ہوں گی، کہیں میری کال سے اٹھ نہ جائے۔ صبح آپ نے بتایا تھا نا کہ رات 10 بجے کی فلائٹ سے واپس آئیں گے، تو کیسے سو جاتی میں؟ وہ مسکراتی ہوئی ذوحان کے قریب آئی۔ اوہ سو سویٹ، کہیں گئی تھی آپ؟ میرا مطلب سندل کے ساتھ کہیں ڈنر پر۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا روم کی طرف بڑھا۔ ذوحان نے دروازہ کھولا۔ نہیں میں تو کہیں نہیں گئی۔ آپ نے کیوں پوچھا؟ وہ حیران ہوئی۔ وہ اس کے پیچھے چلتی ہوئی بیڈ روم میں آ گئی۔ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ ذوحان اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ آپ کبھی اس طرح تیار نہیں ہوئی نا؟ تو مجھے لگا کہ آپ کہیں انوائٹڈ تھیں شاید۔ ذوحان نے اسے سر تا پاؤں تک دیکھا۔ گہرے سبز سٹائلی سے ڈریس میں، کھلے بالوں کے ساتھ ہلکی پھلکی جویلری اور نیچرل سی میک اپ میں وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ ذوحان نے بمشکل نظریں ہٹائی۔ ارہا اس کے قریب اس کے پاس ہی بیٹھ چکی تھی۔ دھیرے سے ذوحان کے ہاتھ پر اپنا نرم و ملائم سا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، صرف اور صرف آپ کے لیے تیار ہوئی ہوں۔ آہستگی سے بولتی اس نے اپنا سر ذوحان کے کندھے سے ٹکا لیا۔ میرے لیے؟ ذوحان نے مسکراتے ہوئے خوشگوار حیرت سے ہلکی سی گردن موڑ کر پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ہاں آپ کے لیے۔ آئی ایم آنرڈ۔ ذوحان نے اس کے سر پر اپنی تھوڑی ٹکا دی اور مسکرا دیا۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا، وہ پھر سے بولی۔ ریئلی؟ پھر سے حیرت ہوئی ذوحان کو۔ ارہا نے پھر سے سر ہلایا۔ ہاں بہت مس کیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت رک گیا ہو۔ دھیرے سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ ذوحان نہایت خوشی اور حیرت سے اسے دیکھے گیا۔ ارہا نے ذوحان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ذوحان آئی ایم ریئلی سوری۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری وجہ سے آپ ہرٹ ہوئے، آپ کے جذبات مجروح ہوئے۔ میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا۔ آئی ایم ایمبیرسڈ۔ ارہا کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ اس نے اعتراف کیا تو ذوحان دھیرے سے مسکرا دیا۔ اب ذوحان کی انگلیاں ارہا کی انگلیوں میں موجود اس رنگ کو گھما رہی تھی جو ذوحان نے نکاح کی رات اس کی انگلی میں پہنائی تھی۔ ارہا آئی ریئلی لو یو اے لاٹ۔ بہت سال پہلے میرے ایک ٹیچر نے کہا تھا، لو اینڈ لسٹ، محبت اور ہوس میں 5 چیزیں مشترک ہوتی ہیں، لیکن چھٹی چیز ایسی ہے جو ہوس اور محبت میں مشترک نہیں ہوتی ہے، اور یہی چیز محبت کو ہوس سے ممتاز بنا دیتی ہے۔ محبت اور ہوس میں پہلی کامن چیز ہے کہ یہ دونوں صرف پارٹنرز میں رسپانس کی ڈیزائر ہوتی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں سامنے والا رسپانس دے۔ ارج ہوتی ہے رسپانس کی۔ دوسری کامن چیز ہے قربت، ایک دوسرے کی قربت کی چاہ کرنا۔ تیسری ہے اس کی اور میری الائنمنٹ میچ کرے، مینٹلی الائن ہونا، آپس میں اچھی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو بھی تو کم از کم ایک لیول پر آ کر آپ کا ایک دوسرے سے ذہن میچ کر جائے۔ چوتھی پوزیسونیس، ملکیت کی بہت خواہش ہوتی ہے کہ محبوب کسی طرح قبضے میں آ جائے۔ 5ویں کامن چیز ہے ایک دوسرے کو خوش کرنے کی ارج، کہ کسی بھی طرح میرا محبوب خوش ہو جائے مجھ سے۔ یہ 5 چیزیں لو اینڈ لسٹ میں کامن ہوتی ہیں، اور چھٹی چیز جو ہوس اور محبت میں کامن نہیں ہوتی وہ ہوس میں حرام ہے اور محبت میں لازم ہے، اور وہ ہے احترام، رسپیکٹ، جو لسٹ میں نہیں ہوتی۔ یہاں آ کر محبت ہوس سے جیت جاتی ہے، نایاب ہو جاتی ہے۔ ہوس میں احترام نہیں ہوتا لیکن محبت احترام سے معتبر ہو جاتی ہے، کامل ہو جاتی ہے کہ کہیں میرے محبوب کا دل نہ ٹوٹ جائے، کہیں وہ کسی بات پر ہرٹ نہ ہو جائے، کہیں اسے میری کوئی بات کوئی عمل برا نہ لگ جائے۔ یہ خیال، یہ احترام ہی محبت کو ایک اونچے سنگھاسن پر بٹھا دیتا ہے۔ اور جانتی ہے یہ جو میرا آپ سے تعلق ہے نا، یہ ہوس پر نہیں محبت پر ہے، زبردستی پر نہیں، رضامندی پر ہے۔ میں آپ سے بے حد محبت کرنے لگا اور آپ کے ہر جذبے کا احترام کرتا ہوں۔ آپ سے نکاح اس لیے کیا کہ میں اپنی لائف میں مطمئن اور سکون کا خواہشمند تھا۔ مجھے یہ معلوم تھا کہ آپ کے علاوہ وہ مجھے کہیں نہیں ملنے والا۔ سو اطمینان رکھیے، میں آپ سے خفا نہیں ہوں، نہ ہو سکتا ہوں، بس کہیں نہ کہیں شاید ہرٹ ہو گیا تھا، انسان ہوں نا۔ وہ بولتے بولتے مسکرائے، پھر سے گویا ہوا، لیکن اب وہ بھی نہیں ہوں۔ ذوحان نے بہت ہی خوبصورتی سے بولتے بولتے محبت کو ارہا کے سامنے فریم کیا تو ارہا کے دل میں ذوحان کے لیے عزت و احترام اور بھی بڑھ گیا۔ بے اختیار اس نے ذوحان پر یا اللہ اس نے ذوحان پر فخر محسوس کیا۔ خوشی سے ارہا کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ تھینک یو سو مچ ذوحان، آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ ارہا نے بے ساختہ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے بولتے ہوئے اس کی آواز رند گئی۔ ذوحان نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے بازو کے حصار میں لے لیا۔ امید کی کرنیں آنے والی زندگی کو خوبصورت اور روشن کرنے والی تھی۔ یہ ارہا کا ذوحان کے ساتھ پہلا کینڈل لائٹ ڈیٹنگ ڈنر تھا۔ اس نے بلیک ڈنر سوٹ پہن رکھا تھا اور ارہا نے ذوحان کی فرمائش پر ڈیپ ریڈ کلر کی نہایت عمدہ ساڑی پہن رکھی تھی۔ یہ ریڈ نفیسی ڈیزائنر ساڑی گزشتہ دنوں ذوحان کراچی سے اس کے لیے لایا تھا۔ ارہا کے فیورٹ ریسٹورنٹ میں یہ رومانٹک ڈنر رکھا گیا تھا۔ ٹیبل کو ریڈ روزز سے سجایا گیا تھا۔ آج وہ دونوں ہی بہت خوش تھے۔ کینڈلز کی مدھم روشنی میں اس کا مسکراتا اور کبھی شرماتا سا چہرہ دیکھتے ہوئے ذوحان نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ آج اس قدر خوبصورت لگ رہی ہیں کہ ایک لمحے کو بھی نگاہیں ہٹانا مشکل لگ رہا ہے۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولا تو وہ مسکرا دی۔ تو دیکھتے رہیے، کس نے کہا ہے کہ نگاہیں ہٹانے کو؟ ارہا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اسے اپنے لیے پیار کا ایک سمندر نظر آیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے اور میرے نام کا ایک ہی میننگ ہے؟ ذوحان نے اسے بتایا۔ ریئلی؟ ارہا نے حیرت و خوشی سے اسے دیکھا۔ یس، ہمارے نام کا میننگ ہے گاڈ گفٹڈ۔ ذوحان کے بتانے پر وہ دھیرے سے ہنس دی۔ ایک دوسرے کے لیے بھی اللہ کا تحفہ ہے ہم، ہے نا؟
ہاں سچ کہا آپ نے، کبھی کبھی آپ مجھے ایک طلسم کی طرح بھی لگتی ہیں۔ میں ساری عمر ارہا نام کے طلسم قدرت سے باہر نہیں آنا چاہتا، قید ہو جانا چاہتا ہوں۔ وہ بول رہا تھا اور وہ محبت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ محبت میں رہائی نہیں ملتی، عمر قیدی ہوتی ہے۔ ویسے میرے دل میں آپ کے نام کی اب FIR کٹ چکی ہے۔ ارہا کے شریر انداز پر ذوحان ہنسا۔ اس کا مطلب ہے کہ عنقریب میں اریسٹ ہونے والا ہوں؟ جی ہاں، جلدی آپ کو ہتکڑیاں لگنے والی ہیں، یعنی میں آپ کا دل چرانے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ جی ہاں، چرا لیا آپ نے میرا دل، چور کہیں گے۔ ارہا کے مصنوعی خفگی بھرے انداز پر اس نے خوشی سے کہہ کر لگایا، ہاں ہاں آئی ایم اے ونر۔ وکٹری کا نشان بناتے ہوئے وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ ارہا نے محبت سے اسے دیکھے گئی۔ کتنا عجیب شخص تھا، اس کی زندگی میں آتے ہی ذوحان نے تمام منظر بدل دیے تھے۔ اسے اور اس سے وابستہ ہر رشتے کو ذوحان نے اپنا بنا لیا تھا۔ ذوحان مجھ سے پرومس کریں کبھی بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ارہا نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا تو ذوحان نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا، آج سے اب ہم اپنے لیے کچھ نہیں کریں گے، اب ہمارے لیے ہم دونوں مل کر سب کچھ کریں گے۔ تم اور میں کی زندگی کو ختم کر کے آج سے ہم کوئی زندگی شروع کریں گے۔ ہم دونوں کا ایک یونین ہوگا، پکا، مضبوط والا، محبت سے بندھا۔ وہ بول رہا تھا اور سن رہی تھی۔ آج ارہا کو سب کچھ اچھا لگ رہا تھا، ذوحان کا بولنا، اس کا چھونا، اس کی باتیں کرنا، اس کی تعریف کرنا، اس کی محبت سے دیکھنا، ایک ایک انداز، ایک ایک بات، سب اس کا دل موہ رہے تھے۔ آج وہ بہت خوش تھی اور دل سے مسکرا رہی تھی۔ وہ ڈنر ان دونوں کی زندگی کا یادگار ڈنر تھا۔ آج کسی یاد نے ارہا کے دل کے دروازے پر دستک نہیں دی تھی۔ وہ آج صرف ذوحان کو دیکھ، سن اور اس کی محبت کو محسوس کر رہی تھی۔ آج اس نے مان لیا تھا کہ اس کے دل کا موسم جو برسوں سے خزاں رسیدہ تھا، ذوحان نے وہ موسم بدل دیا تھا۔ خزاں بہار بن کر اس کی زندگی کو مہکانے لگی تھی۔ ہر منظر، ہر کیفیت کے معنی بدلنے لگے تھے۔ صحرا پر اب ایک بادل کا ٹکڑا آ گیا تھا اسے سیراب کرنے کے لیے، اور اب اسے اس بادل کے ٹکڑے کی محبت بھری بارش میں بھیگنا تھا۔ شازم لان میں بنے ٹری ہاؤس میں قاری صاحب سے قرآن پڑھ رہا تھا۔ ذوحان اور ارہا لیونگ روم میں ایک دوسرے کے قریب بہت کمفرٹ زون میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ذوحان کچھ پرانے فیملی پکچر ایلبم کھولے ارہا کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں آپ، ارہا نے اس کے بچپن کی ایک تصویر دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ سویٹی میں اب بھی اتنا ہی کیوٹ ہوں۔ ذوحان نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تو ارہا کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہوگی۔ ہاں کیوٹ تو آپ واقعی ہیں۔ ارہا نے اس کے چیکس پکڑے اور واؤ میں آپ کو کیوٹ لگتا ہوں؟ اچھا یہ بتائیں میں کب آپ کو سب سے اچھا لگا، کب میری محبت کا احساس ہوا؟ وہ اب ایلبم بند کرتے اسے دیکھتے ہوئے بولا، اچھا تو آپ ہیں ہی تبھی اچھے لگنے لگے تھے جب آپ شازم اور مما سمیرا آنٹی کا بہت خیال رکھنے لگے تھے۔ سب سے اچھے مجھے آپ نکاح والی رات لگے جب میں عارف کی زندگی میں شامل ہونے کے باوجود عارف کے لیے رو رہی تھی اور آپ نے میرے دکھ کو کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ حالانکہ میرا وہ دکھ آپ کو بھی دکھ دے رہا تھا، لیکن پھر بھی آپ نے مجھے ریلیکس کیا۔ بس اس کے بعد آپ نہ جانے کب اور کیسے اتنے اہم ہو گئے کہ آپ کے بنا رہنا مشکل ہو گیا۔ ارہا نے مسکراتے ہوئے بتایا تو جواباً وہ وارفتگی سے اسے دیکھے گیا، اور میرا آپ کے بغیر رہنا بالکل ناممکن ہے۔ بس اب ڈن، مجھے بزنس کے سلسلے میں جب بھی ملک سے باہر جانا پڑا تو آپ میرے ساتھ ہوں گی۔ ذوحان نے دھیرے سے اس کے بال سنوارے تو مسکراتے ہوئے وہ بھی اسباب پہ سر ہلا گئی۔ اسی اثناء میں ملازم نے آ کر اطلاع دی تھی، صاحب وہ ارسم صاحب آئے۔ ارسم؟ ذوحان مسکرایا، اس کمینے کو آج کل میں بہت یاد کر رہا تھا، بھیجو جلدی سے۔ ہاں ذوحان نے مسکراتے ہوئے ملازم سے کہا، شیطان کا چیلا ہے، سالہ ہے پورا۔ ذوحان نے ایلبم ایک سائڈ پر رکھے اور اٹھ کھڑا ہوا اور ارہا سے مخاطب ہوا، ڈارلنگ اسلم بٹلر سے اچھی سی اہتمام کے ساتھ چائے بنواؤ۔ اوکے میں ابھی بنواتی ہوں۔ ارہا بھی مسکراتی ہوئی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اس دوران ارسم بھی لیونگ روم میں آ چکا تھا۔ اوہ واٹس اپ کمینے، کیسا ہے تو؟ ذوحان مسکراتے ہوئے اس کے گلے لگا، بالکل ٹھیک، ایک دم مزے میں، خبیث تو سنا؟ جواباً ارسم بھی نہایت خوش دلی سے اس کے گلے لگا، کس کے سے بازوؤں کے شکنجے میں لیا۔ دونوں ایک دوسرے سے نہایت گرم جوشی اور خوشی سے ملے تھے۔ واپس کب آیا؟ وہ دونوں اب صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ پرسوں آیا ہوں، تو جانتا ہے ہم دونوں دنیا کے کسی بھی کونے میں پاکستان آتے ہی ہمیں ملنا ہوتا ہے ایک دوسرے سے۔ ارسم نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں یہ تو ہے، اور بتا انیلا کیسی ہے؟ وہ کیوں نہیں آئی؟ ذوحان نے پوچھا۔ انیلا کی کزن آئی ہوئی تھی، وہ اس کے ساتھ بزی تھی، میں چپ کر کے نکل آیا۔ بھابھی کہاں ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کچن میں ہے، تیرے لیے چائے وائے بنوا رہی ہے۔ ذوحان نے بتایا، صرف چائے سے مت ٹھر، کھانا میں آج جلدی نہیں جانے والا، کھانا کھا کر ہی جاؤں گا۔ ارسم نے اطلاع دی تو وہ ارسم کی بات پر مسکرایا، او بھائی میرے، یہ گھر تیرا ہے، یہ بھائی تیرا، اور کھانا بھی تیرا، تو کہے تو بستر بھی لگوا دوں، رات تیرا یہیں سو جانا۔ ذوحان نے مسکراتے ہوئے کہا تو ارسم بھی مسکرا دیا۔ دونوں کی دوستی بے پناہ تھی، ایک دوسرے سے بے پناہ بے تکلف تھے۔ تو بتا معاملات ٹھیک چل رہے ہیں بھابھی سے؟ اس نے زومانی انداز میں ذوحان سے پوچھا تو وہ بلش کر گیا۔ شروع میں بہت پرابلم ہوئی، لیکن اب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے لائف میں۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ نہ جانے کون سی ایسی نیکی کی جس کا صلہ مجھے ارہا کی صورت میں ملا۔ زندگی جیسے مکمل ہوگی، جتنی وہ خوبصورت ہے اس کا دل اس سے 1000 گنا خوبصورت ہے۔ وہ محبت سے ارہا کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اب تیرے اور بھابھی کے بیچ عارف تو نہیں آتا؟ وہ عارف کے ٹراما سے نکلی؟ ارسم نے دریافت کیا۔ تو جو اچھی طرح سے معلوم ہے ارسم کے ارہا کو ڈھونڈنا، اس کی لائف کے تمام پرابلمز کو دور کرنے کا میں نے تہیہ کر رکھا تھا۔ اس کوشش میں آئی ڈونٹ نو کب اور کیسے وہ میرے دل میں اتر گئی اور یوں خاص ہوگی کہ پتہ نہیں چلا۔
اس ٹراما سے اس لیے ارہا کو نکالنا چاہتا تھا کہ وہ بھی آگے بڑھے، نارمل زندگی گزارے۔ اس کے دل سے عارف کو نکالنے کی بھی میں نے کوشش نہیں کی۔ عارف ایک بہترین انسان تھا جس کے ساتھ آپ نے لائف کا کوالٹی ٹائم گزارا ہو، اسے نہیں بھول سکتے آپ۔ میں بس یہی چاہتا تھا کہ وہ میری محبت کو دل سے قبول کر لے اور زندگی گزارنے کی بجائے زندگی کو جینا شروع کر دے، اور الحمدللہ اللہ نے مجھے اس میں کامیاب کیا۔ ذوحان کی وضاحت پر ارسم نے اسے سراہا تھا۔ کیا تم نے اسے ایکسیڈنٹ والی بات بتا دی؟ نہیں، خدا خدا کر کے زندگی نارمل ہوئی ہے، بتانا چاہتا ہوں اور بتاؤں گا بھی، مگر مناسب وقت پر، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جس دن اسے یہ معلوم ہوا کہ عارف کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کسی اور سے نہیں میری گاڑی سے ہوا تھا تو وہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ آلو نے سارا کچھ سنا دینا ارہا نو۔ میں اس راز پر سے پردہ فاش کرنے سے پہلے اپنا اور اس کا تعلق بہتر بنانا چاہتا ہوں تاکہ وہ میرے احساسات اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ وہ روانی میں اپنی ہی دھن میں بول رہا تھا، لیکن لیونگ روم کی طرف چائے کی ٹرالی لاتی ارہا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا بہت بلندی سے اسے کسی نے دھکا دے دیا، اور یہ انکشاف اتنا خوفناک تھا کہ کچھ لمحے اس کے دل و دماغ نے کام کرنا بند کر دیا اور اس کا سر چکرا کر رہ گیا۔ تو بیٹھ، میں جا کر دیکھتا ہوں کہ ابھی تک چائے کیوں نہیں آئی۔ ذوحان اپنی نشست سے اٹھ کر لیونگ روم سے باہر آیا، لیکن قریبی ارہا کو حیرت کا بت بنے دیکھ کر حیران ہوا۔ ایک انہونی کے خوف نے اسے بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ارہا یہاں کیوں کھڑی ہے؟ آر یو اوکے؟ ذوحان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چلا اٹھی۔ ڈونٹ ٹچ می! اتنا بڑا دھوکا، اتنا بڑا راز! وہ نفرت سے پیچھے ہٹی۔ آپ میرے عارف کے قاتل ہیں؟ او مائی گاڈ! حیرت سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھے وہ بولی۔ اسے اپنے آس پاس سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میری بات سنو ارہا، ایسا نہیں ہے، ہم بیٹھ کر بات کریں گے۔ وہ پریشان سے اس کے قریب آیا۔ میں بتاتا ہوں، جو آپ سمجھ رہی ہو وہ کچھ بھی ویسا نہیں، کچھ نہیں، وہ ٹوٹے لہجے میں بولتے سے شانوں سے تھام کر بولا۔ ارہا نے دکھ اور نفرت سے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ اتنا بڑا دھوکا! مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ روتی ہوئی آواز میں بولی اور اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ ذوحان بھی اس کے پیچھے لپکا۔ ارہا میری جان رک جاؤ، ایک بار میری بات سن لو۔ وہ اس کے پیچھے مسلسل اسے پکار رہا تھا، لیکن ارہا نے بیڈ روم میں جاتے ہی کمرہ لاک کر لیا۔ آئی ہیٹ یو ذوحان، آئی ہیٹ یو، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی اور وہ دروازہ بجا رہا تھا۔ ارہا پلیز ایک بار، صرف ایک بار دروازہ کھولو۔ وہ اب دروازہ پیٹ رہا تھا، بے حد پریشان ہو رہا تھا۔ نہیں کھولوں گی، نہیں کھولوں گی، آپ قاتل ہیں میرے عارف کے، وہ روتے ہوئے چیخی۔ اور پھر ذوحان کی لاکھ منت سماجت اور کوشش کے باوجود ارہا نے دروازہ نہ کھولا اور وہ کمرے میں مسلسل روتی رہی، اور وہ کمرے کے باہر سخت تشویش میں دروازہ کھولنے کے لیے احتجاج کرتا رہا، التجائے کرتا رہا، مگر نہیں۔ 3-4 گھنٹے کے بعد اس نے دروازہ کھولا اور اپنا کپڑوں سے بھرا سوٹ کیس گھسیٹتی باہر آئی۔ آنسو خشک ہو چکے تھے۔ نصیبو فوراً شاذم کو لے کر آؤ، مسپاٹ چہرے کے ساتھ دو ٹوک انداز میں نصیبو سے بولی۔ نصیبو شاذم کو اس کے کمرے میں لینے چلی آئی جو آئی پیڈ پر ویڈیو گیم کھیل رہا تھا۔ ارہا میری جان، یہ سب کیا ہے؟ ذوحان نے اس کا سوٹ کیس دیکھا اور نہایت دکھ سے سوال کیا۔ مت کہیں مجھے جان، کچھ نہیں لگتی میں آپ کی، آپ نے مجھے ڈور میٹ بنایا، میرے بیٹے کو خود سے اٹیچ کر کے اس کا بھی فائدہ اٹھایا۔ کس قدر گھٹیا اور غلیظ انسان ہیں آپ! اتنی بڑی حقیقت آپ نے چھپائی مجھ سے، اور میں آپ سے کس قدر آسانی سے بے وقوف بن گئی۔ وہ زہریلے انداز میں بول رہی تھی، اس کے الفاظ ذوحان پر نشتر بن کر برس رہے تھے۔ مجھے اس وقت خود پر بھی غصہ آ رہا ہے۔ ارہا ایک بار میری بات سن لو، صرف ایک بار، میں تمہیں سب بتاتا ہوں، جو تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں، میں تمہیں تفصیل سے بتاتا ہوں کہ اس رات ہوا کیا تھا۔ ذوحان نے اس کی منت سماجت کرتے ہوئے سوٹ کیس اس کے ہاتھ سے لینا چاہا تو ارہا نے اسے دھکا دیا۔ خبردار، اگر آپ میرے قریب آئے اور مجھے یہاں سے جانے کے لیے روکا تو میں خودکشی کر لوں گی، اور اس کے ذمہ دار بھی آپ ہی ہوں گے مسٹر ذوحان، وہ چلاتے ہوئے دو ٹوک انداز میں بولی تو ذوحان جہاں تھا وہیں رک گیا اور نہایت دکھ اور تعصب سے اسے تکنے لگا۔ مت جاؤ پلیز، میں نہیں رہ سکتا شاذم اور تمہارے بغیر، وہ بے قراری سے بولا۔ پلیز ایک موقع دو بات کرنے کا، رہنا تو دور کی بات، میں ایک پل بھی آپ نے عارف کے قاتل کے گھر میں نہیں رکوں گی، اور مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سنی۔ جو قیامت ڈھانی تھی وہ اب ڈھا چکے ہیں۔ اس دوران نصیبو شاذم کو لے آؤ، نصیبو شاذم کو لے کر میرے ساتھ آؤ، ہم اب بھی اسی وقت یہ گھر چھوڑ رہے ہیں۔ وہ انداز، دو ٹوک اور لہجہ نفرت امیز۔ نصیبو بھی از حد پریشان تھی کہ نہ جانے یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ مما ہم کیوں اور کہاں جا رہے ہیں؟ شاذم آئی پیڈ ہاتھ میں پکڑے معصومیت سے پوچھنے لگا۔ اور آپ اتنی غصہ کیوں ہو رہی ہیں؟ ہم واپس اپنے گھر جا رہے ہیں، اسپاٹ انداز۔ مگر کیوں؟ اب تو یہ گھر ہی ہمارا ہے نا، میرے ڈیڈ کا گھر۔ اس نے باری باری ذوحان اور ارہا کو دیکھا۔ شاذم زیادہ سوال مت کرو اور جلدی چلو، وہ غصے میں بولی۔ مجھے نہیں جانا، مجھے یہاں ڈیڈ کے ساتھ رہنا ہے۔ شاذم اب ذوحان سے لپٹ گیا۔ آپ چلی جائیں، میں یہیں رہوں گا۔ شاذم بند کرو یہ ڈرامے اور جلدی چلو ورنہ پٹائی کر دوں گی تمہاری، وہ غضبناک انداز میں ڈپٹتے ہوئے چلائی تو شاذم سہم گیا۔ ارہا کا یہ روپ تو اس نے بھی آج تک نہیں دیکھا تھا۔ آپ کو کیا ہو گیا مما؟ آپ اتنا غصہ کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ کو جانا ہے تو آپ چلی جائیں، مجھے ڈیڈ کے ساتھ رہنا ہے، مجھے یہ گھر زیادہ اچھا لگتا ہے، دوسرے گھر میں مجھے ڈر لگتا ہے۔ شاذم حمد ذوحان سے لپٹا ہوا تھا۔ نصیبو تم یہ بیگ پکڑو۔ اس نے سوٹ کیس چھوڑا اور شاذم کو کلائی سے پکڑ کر کھینچا اور ذوحان سے الگ کیا۔ ارہا یہ تم بہت غلط کر رہی ہو، ذوحان نے احتجاج کیا تو ارہا نے اسے نفرت سے دیکھا۔ جو آپ نے کیا اتنا گھٹیا تو نہیں ہے، یہ سب جو آپ نے کیا اتنا تکلیف دہ تو نہیں ہے یہ سب۔ اس کی نفرت ذوحان کو مار رہی تھی۔ مما ہاتھ چھوڑے نا، مجھے نہیں جانا۔ ڈیڈ مما کو سمجھائے، مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے یہاں رہنا۔ ارہا نے اسے مضبوطی سے کلائی سے پکڑے تقریباً کھینچتے ہوئے باہر لے جا رہی تھی۔ شاذم روتا ہوا پلٹ کے ذوحان کو دیکھتے ہوئے پکار رہا تھا۔ ارہا پلیز یہ ظلم مت کرو۔ وہ ایک بار پھر اس کے قریب آیا، لیکن
اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ شاذم رو رہا تھا، وہ اس گھر سے نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن وہ اس وقت اتنی ہائپر ہو رہی تھی کہ یہ بھی بھول گئی کہ اس رویے کا شاذم پر کتنا برا اثر پڑنے والا، اور وہ شاذم کو لے کر چلی گئی تھی اور وہ لان چیئر پر بے بسی سے بیٹھ گیا۔ آج وہ ہار گیا تھا، خود سے، ارہا سے، قسمت سے اور زندگی سے بھی۔ اس کے ہاتھ خالی رہ گئے تھے، زندگی نے سب کچھ چھین لیا تھا اس سے۔ اس کی زندگی کی خوشی صرف چند روزہ ہی تھی۔ گھر آتے اس نے چوکیدار سے گیٹ بند کرنے کو کہا۔ شاذم خفتی سے اس کا ہاتھ چھڑا کر اندر اپنے کمرے کی جانب بھاگ گیا۔ نصیبو تم جا کر شاذم کو دیکھو، اسے اکیلا مت چھوڑنا، وہ سپاٹ سے انداز میں بولی تو نصیبو شاذم کے پیچھے چلی گئی اور وہ دل گرفتہ سی لاؤنج کے صوفے پر گر گئی۔ جسم سے کس نے جان نکال لی تھی، یہ انکشاف اس کو اندر سے ہلا گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ذوحان کی اصلیت اس طرح سے ارہا کے سامنے آئے گی۔ دل اس قدر ٹوٹا تھا کہ وہ بچوں کی طرح اکیلی بیٹھی رو دی اور بہت دیر تک روتی رہی۔ دفتر اس کا موبائل بجنا شروع ہوا۔ ارہا نے موبائل اٹھایا، مگر اسکرین پر ذوحان کا نمبر دیکھ کر اس نے نفرت سے موبائل ہی آف کر دیا۔ رات کو نہ ارہا نے کھانا کھایا اور نہ شاذم نے۔ نصیبہ اور ارہا نے اسے کھانا کھلانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ روتا ہی رہا۔ میری جان، میرے شاذم، صرف 2 بائٹ ہی کھا لو، ارہا نے پیار سے اسے سمجھایا اور اسے گلے سے لگایا۔ مجھے نہیں کھانا، آپ بہت گندی ماما، آپ نے مجھے اتنا ڈانٹا۔ روتے ہوئے وہ ارہا سے دور ہوا تو شاذم کا رونا اور اس کا شکوہ کرنا ارہا کو تڑپا گیا۔ میرے بچے، میری جان، سوری، پکے والا سوری، میں آئندہ اپنے بیٹے کو نہیں ڈانٹوں گی۔ اب تھوڑا سا کھانا کھا لو مما کے لیے۔ ارہا نے لقمہ بنا کر شاذم کے منہ کی طرف بڑھایا۔ آپ نے ڈیڈ کو بھی ڈانٹا، انہیں ہرٹ کیا اور مجھے زبردستی یہاں لے آئیں، مجھے ڈیڈ سے دور کیوں کیا؟ ہمز روتے ہوئے اس نے ارہا کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کا رونا تڑپنا ارہا کا دل چیر رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شاذم کو کیسے ہینڈل کرے۔ وہ دل گرفتہ سے اٹھ کر اس کے کمرے سے باہر لاؤنج میں آ گئی۔ رات سندل آئی تھی، یقیناً اسے ذوحان نے ہی بتایا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ارہا اس کے گلے لگ کر روتی رہی۔ سندل، ذوحان ہی عارف کا قاتل ہے، اسی کی گاڑی سے ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا، وہی تھا اس رات جو ہمیں تڑپتا ہوا چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اتنا بڑا دھوکہ سندل، اتنا ظلم، اتنا بڑا جھوٹ وہ کیسے بول سکتا ہے؟ وہ بول رہی تھی اور ساتھ ساتھ رو رہی تھی۔ اتنی بڑی بات اس نے مجھ سے چھپائی، وہ بہت بڑا چیٹر ہے سندل۔ سندل اس کے ساتھ بیٹھی تھی، مسلسل اسے چپ کرواتی رہی۔ جب وہ رو رو کر تھک گئی اور خاموش ہو گئی تو سندل نے پیار سے اس کے دونوں ہاتھ سے ہلاتے ہوئے آہستگی سے کہا، وہ چیٹر نہیں ہے اور نہ ہی اس نے تمہیں دھوکہ دیا۔ اس نے یہ بات سمیرا آنٹی کو بتا دی تھی اور انہوں نے ذوحان کو معاف بھی کر دیا تھا۔ وہ نکاح سے پہلے یہ حقیقت تمہیں بتانا چاہتا تھا، مگر سمیرا آنٹی اور میں نے اسے روکا تھا، یہ سچ بولنے سے اور اسے کسی مناسب وقت پر یہ بات کھولنے کو کہا تھا۔ اس کی بات پر ارہا نے شدید حیرت سے سندل کو دیکھا۔ تمہیں اور سمیرا ماما کو معلوم تھا کہ ذوحان ہی وہ شخص ہے جس کی گاڑی سے ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا، اور تم دونوں نے مجھے اس حقیقت سے بے خبر رکھا؟ نہیں، تم اور ماما ایسے نہیں کر سکتی میرے ساتھ، تم جھوٹ بول رہی ہو، ماما اسے معاف نہیں کر سکتی۔ ارہا نے نہایت بے یقینی سے سندل کو تکتی ہوئی بول رہی تھی، وہ اپنے عارف کے قاتل کو معاف نہیں کر سکتی، ماما ایسا نہیں کر سکتی، وہ دیوانی ہو رہی تھی۔ ایک ماں اپنے بیٹے کے قاتل کو کیسے معاف کر سکتی ہے؟ سمیرا آنٹی نے کر دیا تھا اسے معاف، کیونکہ ذوحان نے ارادتاً ایسا نہیں کیا، وہ کوئی ماسٹر مائنڈ کلر نہیں ہے کہ جان بوجھ کر تم دونوں کو ٹارگٹ کرتا۔ وہ اس رات ایموشنلی اتنا اپسٹ تھا کہ اتنا انکنٹرولیبل تھا کہ وہ ہو گیا جس کے بارے میں کسی نے بھی نہ سوچا تھا۔ اس رات ذوحان کو معلوم ہوا کہ عائشہ اس کے ساتھ مخلص نہیں، لائل نہیں ہے۔ وہ بزنس کے سلسلے میں کینیڈا گیا ہوا تھا اور اچانک ایک ہفتہ پہلے وہ عائشہ کو سرپرائز دینے کے لیے بتائے بغیر پاکستان آ گیا تھا، مگر آتے اس نے عائشہ کو اس کے ایکس بوائے فرینڈ کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ پھر اس نے اس کے ابارشن کی رپورٹ ذوحان کے ہاتھ لگ گئی۔ اس رات عائشہ نے اعتراف جرم بھی کر لیا۔ ذوحان نے اس کے اعتراف جرم کرتے اسے طلاق دے دی۔ ذوحان جیسے فیملی مین کے لیے گھر ٹوٹ جانا معمولی بات نہ تھی۔ وہ شدید ذہنی تناؤ کا شکار تھا اور اپنی فرسٹریشن کو کم کرنے کے لیے گاڑی لے کر گھر سے روانہ ہوا۔ پھر نہ جانے کب اور کیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ عارف کو خون میں لت پت دیکھ کر وہ اتنا خوفزدہ ہوا کہ وہ 6 فٹ کا لمبا چوڑا ذوحان، 11-12 سال کا وہ خوفزدہ ذوحان بن گیا، جس کے سامنے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کی ماں، اس کا باپ اور چھوٹا بھائی خون میں نہائے اس کے سامنے۔ او تیری یار، آج ٹائم نہیں ہے۔ کتنے دفعہ ہو گیا؟ کدھر گیا؟ عارف کو خون میں لت پت دیکھ کر وہ اتنا خوفزدہ ہوا کہ 6 فٹ کا لمبا چوڑا ذوحان، 11-12 سال کا وہ خوفزدہ ذوحان بن گیا، جس کے سامنے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کے ماں اور اس کا باپ اور چھوٹا بھائی خون میں نہائے اس کے سامنے دم توڑ گئے۔ وہ لاشعوری طور پر پھر سے اس ٹراما میں چلا گیا اور 11-12 سال کے بچے کی طرح نہایت خوف کے عالم میں وہاں سے بھاگ گیا۔ جب گھر آ کر اسے سکون نہ ملا تو اگلی صبح وہ پھر سے اس روڈ پر گیا جہاں رات کو قیامت ٹوٹی تھی، مگر نہ تو تمہیں نہ عارف اور یوں ہی نہ تم تھی نہ عارف، اور یوں وہ 6 سال اس اذیت میں مبتلا رہا۔ جب بھی پاکستان آتا تمہیں ڈھونڈتا، تلاش کرتا۔ 6 سال سے وہ پروفیسر زبیری، بیسٹ سائیکیٹرسٹ سے سیشن لے رہا کہ وہ اس رات کو بھول جائے، اس رات کے ہونے والے انجانے میں کی ہوئی غلطی کو سدھار سکے، وہ لمحے واپس لا سکے۔ گزشتہ ان 6 سالوں کی ایک بھی رات ایسی نہیں جب وہ سکون سے سویا۔ سندل اسے تفصیل بتا رہی تھی اور وہ حیرت سے سندل کو تک رہی تھی۔ سندل، میں تمہاری بہت عزت کرتی ہوں،
تم سے بے پناہ محبت ہے مجھے، تم میری بیسٹی اور میرے دل کی ہر بات، میری زندگی کے ہر راز سے واقف ہو، سو مجھے کہیں نہ کہیں تم پر بہت مان اور بھروسہ ہے۔ تم اس وقت جس طرح سے اس ظالم شخص کی وکالت کر رہی ہو، ایسا نہ ہو کہ میرا تم پر سے مان ٹوٹ جائے، وہ عزت وہ محبت ختم ہو جائے جو مجھے تم سے ہے۔ تم ذوحان کو، میرے عارف کے قاتل کو ڈیفینڈ کر رہی ہو، جو کہ مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ میں تم سے یہ امید نہیں رکھتی کہ تم مجھے چھوڑ کر ذوحان کو ڈیفینڈ کرو۔ ارحا نے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑا لیے اور اپنی نشست سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سندل نے اسے تعصب سے دیکھا، اس کا دماغ اس وقت خالی ہو چکا تھا۔ میں ذوحان کو ڈیفینڈ نہیں کری، سچائی بتا رہی تمہیں۔ ذوحان نے بہت پہلے اسمیرانٹی کو یہ سب بتا دیے تھے، انہوں نے اسے سچے دل سے معاف بھی کر دیا تھا۔ ایک ایسا شخص جس کی مینٹل ہیلتھ اچھی نہ ہو، وہ ایک ٹراما میں مبتلا ہو، اسے تو عدالت بھی سزا نہیں سناتی، اور تم اسے عارف کا قاتل کہہ رہی ہو؟ حد ہے ویسے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کے کچھ غلط نہیں کیا، غلطی ہوئی ہے اسے، ایکسیڈنٹ جب ہوا تھا اسے ایمبولینس منگوانی چاہیے تھی، مگر ایسا وہ شاید چاہ کر بھی نہیں کر سکا۔ یہاں پر یہ کہیں نہ کہیں تم غور کرو تو قدرت بھی انوالو نظر آئے گی تمہیں۔ عارف کو اس روڈ ایکسیڈنٹ میں ہی جانا تھا، وہ لکھ دیا گیا تھا اللہ نے۔ اس کے بعد کے مسائل تمہیں اکیلے ہی ہینڈل کرنا تھے۔ اچانک ذوحان کو تم سے ملنا، دیوالیہ کمپنی کو ڈوبنے سے بچانا، شازن کو باپ کا طرح پیار دینا، تمہاری زندگی کی مشکلات کو کم کرنا، تمہارے ساتھ نکاح کرنا، تمہاری زندگی میں خوشیاں واپس لانا، تمہیں تحفظ دینا، عارف کی کمپنی کے آگے بڑھانا، یہ سب کیا ہے؟ غور کرو ان چیزوں پر، پھر تمہیں احساس ہوگا کہ ان تمام چیزوں میں قدرت بھی انوالو ہے۔ اللہ نے وہ سب قسمت میں ایسے لکھا ہوا تھا، وہ ہونا تھا۔ سو اس کو اتنا بڑا دوش دے کر اپنے آنے والی زندگی برباد مت کرو۔ اپنے ساتھ ساتھ تم شازن کے ساتھ بھی زیادتی کر رہی ہو۔ اس واقعے کا شازن کے کچے اور معصوم ذہن پر بہت برا اثر پڑے گا۔ تمہارا نکاح اللہ نے ذوحان کے ساتھ قسمت میں لکھ رکھا تھا، تمہاری زندگی کی ادھوری کہانی کو اللہ نے ذوحان کے ذریعے مکمل کروانا تھا۔ اس حقیقت کو تسلیم کرو، ورنہ تم اپنے ساتھ ساتھ شازن کے ساتھ بھی زیادتی کرو گی۔ بولتے ہوئے سندل اٹھ کر اس کے قریب آئی۔ ارحا نے تنزیہ انداز میں تالی بجائی۔ بہت خوب، لاجواب وکالت کی تم نے ذوحان کی، کتنی آسانی سے تم نے اس کے گناہ کو قسمت کے کھاتے میں ڈال دیا۔ تم مجھے اپنی بیسٹی نہیں، اس کی وکیل لگ رہی ہو۔ افسوس ہوا مجھے تمہیں اس کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھ کر۔ ارحا کے شفاف انداز پر سندل تعصب سے اسے دیکھنے لگی، پھر نہایت دکھ سے بولی، میں تمہیں پھر سے برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتی، اور میں اب بھی تمہاری بیسٹی ہوں اور ہمیشہ رہوں گی۔ تم ابھی مینٹلی ڈسٹرب ہو، جب غصہ اتر جائے تو ٹھنڈے دل و دماغ سے میری باتوں پر غور کرنا۔ اب مزید بولنے کا فائدہ نہیں، کیونکہ تم اس وقت ٹوٹلی آف ہو۔ تم نے اپنے مائنڈ کو شٹ ڈاؤن کر رکھا ہے، نیگیٹو سوچ رہی ہو، پازیٹیو کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ سو میں چلتی ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ مزید کچھ نہیں بولوں گی۔ سندل نے اپنا پرس اٹھایا اور وہاں سے چلی گئی۔ جاڑے کی اس بھیگتی رات میں کیوں تیری یاد دن کا دیا اور روانی سے جلنے لگتا ہے، کیوں تیری یادوں کا دیا روانی سے جلنے لگتا ہے، احساس اپنے تنہا ہونے کا اور زیادہ لگتا ہے۔ بے چینیاں بے تابیاں ماضی میں لا کھڑا کرتی ہیں، جب ساتھ تیرا تھا، ہر لمحہ ہر پل زندگی تھا، جس مسکراہٹ تھی شوخی تھی، شرارت تھی، چار سو راگنی مسرتوں کی رقصاں تھی۔ بیت کیوں گیا وہ زمانہ جو بہت مختصر تھا جب تو پاس تھا، کچھ اندیکھے سپنے تھے، جذبے سچے تھے، مگر سب کچھ ہی کھو گیا، صرف اور صرف ایک تیری کھونے کے بعد۔ بھول گیا دل بھی دھڑکنا۔ وہ درد میں الجھی بے نور آنکھوں اور خالی دل کے ساتھ اسمیرانٹی کے کمرے میں آئی تھی۔ اس کے اندر کا کرب اشکوں کی صورت میں باہر آ رہا تھا۔ آج اسے اپنا آپ بالکل تنہا لگ رہا تھا۔ وہ ان کی تمام چیزوں کو دیکھتی ہوئی ان کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آج شدت سے ارحا کو ان کی یاد ستا رہی تھی۔ وہ جتنی بھی پریشان ہوتی، اسمیرانٹی سے شیئر کرنے کے بعد اس کی پریشانیاں آدھی ہو جایا کرتی تھی، اور اس بار تو بری طرح سے اس کا دل ٹوٹا تھا۔ ابھی تو اس کی لبوں نے ایک مدت کے بعد مسکرانا شروع کیا تھا، ابھی تو اس کی مانت پڑتی آنکھوں میں روشنی آئی تھی، ابھی تو اس کا بجھا دل دھڑکنے لگا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پھر سے صحرا ہو گئی تھی۔ وہ کتنی دیر بے آواز روتی رہی، کبھی عارف کو یاد کرتی، کبھی ذوحان کے دھوکے کو، اور پھر اسمیرانٹی کو۔ بہت دیر روتے روتے اس کی نظر ان کے سائڈ ٹیبل پر پڑی۔ عارف اور اسمیرانٹی کی تصویر دیکھنے لگی۔ اسمیرانٹی کی یہ سیاہ رنگ ڈائری بھی قریب پڑی تھی۔ غیر ارادی طور پر اس نے وہ ڈائری اٹھائی اور اپنے سینے سے لگائی، اور پھر تصویر اور ڈائری واپس رکھتے ہوئے ڈائری میں موجود پین پھسل کر نیچے جا گرا۔ ارحا نے پین اٹھایا، اسے پھر سے ڈائری میں رکھنا چاہا، مگر ڈائری کے صفحے پر ذوحان کا نام لکھا دیکھ کر وہ چونک اٹھی، اور بے اختیار وہ تحریر پڑھنے لگی جہاں ذوحان کا نام تھا۔ آج شازم نے ذوحان کے بارے میں ایک عجیب بات کہی جس نے مجھے چونکا دیا۔ کاش ہنی انکل میرے ڈیڈ ہوتے۔ شازم کے اس کاش میں چھپا درد اور اس کاش میں چھپی خواہش دونوں نے آج مجھے رلا دیا۔ کتنی کمی ہے اس کے اندر عارف کے نہ ہونے کی، کس قدر محسوس کرتا ہے وہ باپ کی شفقت کو۔ اس کے اندر کی حسرت نے آج رلا دیا مجھے، اور مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ دل آج دکھ سے بھر گیا۔ شازم کی محرومی بہت دکھ دے رہی ہے۔ ارحا نے ڈائری کا اگلا پیج پلٹا۔ ذوحان بہت اچھا لڑکا ہے، اس کی محبت عارف کی کمی کو پورا کرنے لگی ہے۔ شازم بھی خوش رہنے لگا، بہت عزت کرتا ہے وہ میری۔ جب مجھے ماں جی کہہ کر بلاتا تو یوں لگتا ہے جیسے اس کی ماں جی کہنے میں میرا عارف بھی شامل ہو گیا۔ ذوحان کی فیملی ایک حادثے میں سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی، یہ سن کر سوچتی ہوں وہ نہ جانے کیسے زندہ ہوگا یا زندگی گزار رہا ہوگا۔ بیوی بھی اچھی نہ ملی، اتنے دکھ جھیلنے کے بعد بھی وہ نہ جانے کیسے مسکراتا ہوگا۔ اب ذوحان بھی میری دعا میں شامل ہو گیا۔ ہر لمحہ اس کی خوشیوں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ آنے والی زندگی اس کے لیے بہار بن کر آئے، اور اس تمام سکھ دور ہو جائیں، سکھ نہ دور ہوں یار۔ بہت ہی نیک بچہ ہے، بہت اپنا سا لگتا ہے۔ ارحا نے ڈائری کے 2-4 صفحے پلٹے۔ شازم کا زیادہ سے زیادہ وقت اپنے ذوحان کے ساتھ گزرنے لگا ہے۔ میں نے آج سے پہلے شازم کو کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا۔
وہ آج کل رہنے لگا، اس پیار سے خوفزدہ ہو گئی ہوں۔ مجھے تو ذوحان کی آنکھوں میں ارہا کے لیے بھی محبت دکھائی دیتی ہے۔ اب تو میرے بھی دل میں ایک خواہش سر اٹھانے لگی کہ ذوحان اور ارہا ایک ہو جائیں تاکہ میں آسانی سے یہ دنیا چھوڑ سکوں۔ مجھے یقین ہے ذوحان میری بکھری ہوئی ارہا کو سمیٹ لے گا، وہ اسے اور شاذم کو اتنا پیار اور اتنی محبت دے گا کہ وہ اپنے تمام دکھ بھول جائے گی اور ارہا کی بہت بڑی طاقت ثابت ہوگا۔ اگلا صفحہ۔ آج میں نے اور ذوحان بہت روئے۔ جس صفحے پر یہ جملہ درج تھا وہاں بہت سے آنسو گرے تھے۔ آج ذوحان میری گود میں سر رکھ کر ایک بچے کی مانند پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا، مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا رہا۔ اس بین ماں کے بچے کو یوں روتا تڑپتا دیکھ کر میرا دل بھی پھٹ رہا تھا۔ آج اس نے مجھے بتایا کہ عارف کا ایکسیڈنٹ ذوحان ہی کی گاڑی سے ہوا تھا اور وہ شدید خوف کے عالم میں وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ وہ بہت ڈر گیا تھا کیونکہ ایسے ہی ایک حادثے میں ذوحان نے اپنے ماں باپ اور چھوٹے بھائی کو کھو دیا تھا۔ وہ بار بار مجھ سے معافی کی التجائیں کرتا رہا، میں اسے کیسے معاف نہ کرتی۔ ماں جی کہتا ہے وہ مجھے، اور مائیں تو بچوں کی بڑی سے بڑی خطائیں بھی معاف کر دیتی ہیں۔ ایک بیٹے کو کھونے کے بعد دوسرے بیٹے کو کھونے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ میرے عارف کو اس حادثے میں ایسے ہی جانا تھا، ذوحان کیا کوئی اور بھی ہوتا تو ہونی کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ میرے عارف کی زندگی اس لمحے میں ہی ختم ہونا تھی۔ وہ اللہ کی امانت تھا، اللہ نے واپس لے لی۔ میری کیا اوقات میں ذوحان کو سزا دوں۔ اپنے اللہ کی رضا پر دل سے اسے معاف کر دیا۔ یہ کڑا سچ ارہا کو بتانا چاہتا تھا مگر میں نے اسے سختی سے روک دیا۔ میں جانتی ہوں کہ ارہا اسے آسانی سے معاف نہیں کرے گی، وہ بہت جذباتی ہے، ذوحان کو کھو دے گی اور میں یہ نہیں چاہتی۔ ڈائری پڑھتے پڑھتے ارہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بہت مدت کے بعد زندگی کو رواں دواں دیکھ رہی ہوں۔ ارہا اور شاذم کی خوشیاں اور بھی زیادہ بڑھنے والی ہیں۔ آنے والا وقت دکھائی دے رہا ہے مجھے۔ آج ذوحان نے مجھ سے ارہا کا ہاتھ مانگا، اس کا ساتھ مانگا۔ وہ ارہا کو اپنانا چاہتا ہے، دل و جان سے اسے چاہتا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ ارہا سے کیسے بات کروں۔ میں نے سندل سے کہا ہے کہ وہ ارہا کو منائے تاکہ مطمئن ہو کر اس دنیا سے جاؤں۔ پہلے سندل اس سے بات کرے، پھر میں بھی اسے منانے کی کوشش کروں گی۔ ذوحان اس کے لیے ایک بہترین ہمسفر ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ بس اللہ کرے وہ یہ بات مان جائے۔ ارہا میری طرف سے کچھ پریشان سی دکھائی دیتی ہے، بار بار پوچھتی ہے کہ میں خاموش کیوں رہتی ہوں۔ اسے کیا بتاؤں کہ اس کے لیے ہر لمحہ پریشان رہتی ہوں۔ دعائیں کرتی ہوں کہ وہ ذوحان کو اپنا لے۔ ذوحان مجھے بارہا کہہ چکا کہ وہ ارہا کو سچائی بتانا چاہتا ہے، لیکن میں اسے منع کر رہی ہوں کہ وہ بھی یہ حقیقت ارہا کو مت بتائے۔ وہ بہت جذباتی ہے، ایموشنل ہے، ذوحان کو کھو دے گی، شاذم اور خود پھر سے اکیلا کر لے گی خود کو، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی۔ اسے شاذم کو ذوحان کے ساتھ خوش دیکھنا ہی میری سب سے بڑی خوشی ہے، اور اپنی اس بہت خوشی کو بچانے کے لیے میں نے ذوحان کو یہ حقیقت آشکار کرنے سے منع کر دیا، اور اب تو بس یہی دعا ہے کہ ارہا ذوحان سے شادی کے لیے مان جائے، آمین۔ یہ تحریر پڑھنے کے بعد ارہا کے رونے میں اور بھی شدت آ گئی۔ سب کچھ کلیئر ہو گیا، سارا منظر کلیئر ہو گیا تھا، اب کس وضاحت کی ضرورت نہ تھی، اور وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے لگا کہ عارف کے ساتھ ساتھ اب وہ ذوحان کو بھی کھو چکی ہے۔ وہ ساری رات سو نہیں سکی، روتی رہی، یہاں تک کہ فجر کی اذان سنائی دینے لگی۔ وہ واپس ڈائری سائڈ ٹیبل پر رکھ کر شاذم کے کمرے میں آ گئی۔ ہر طرف خاموشی کا راز تھا۔ اس نے شاذم کو پیار کرنے کے لیے اس کے چہرے کو چھوا تو اگلے ہی لمحے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ بخار میں بری طرح تپ رہا تھا۔ ارہا نے پریشانی کے عالم میں تھرمامیٹر نکالا، شاذم کا بخار چیک کیا، 104۔ ارہا کے تو اوسان خطا ہو گئی۔ اس نے شاذم کو ہلکے سے ہلایا مگر وہ بے سود تھا۔ اس نے پریشانی میں قریبی میٹرز پر سوئی نصیبو کو جگایا۔ نصیبو دیکھو شاذم کو کیا ہو گیا۔ نصیبو بھی فکر مندی سے فوراً ہی اٹھ گئی۔ اس نے شاذم کو چیک کیا، اف خدایا چھوٹی بی بی، شاذم بابا کو تو بہت تیز بخار ہے جی، اگر خدا نہ خواستہ سر کو پڑ گیا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ نصیبو کی بات پر اس کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گی، یہ اداسی کا بخار ہے چھوٹی بی بی۔ ساری رات شاذم بابا ذوحان صاحب کو یاد کر کے روتے رہے، بہت مشکل سے بہلا پھسلا کر 2 گھنٹے پہلے سلایا میں نے۔ نصیبو نے مزید بتایا، میں گاڑی نکالتی ہوں، فوراً سے ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں۔ وہ بدحواسی میں بولی، چھوٹی بی بی آپ خود اتنی پریشان ہے، گاڑی نہیں چلے گی آپ سے، اگر آپ برا نہ منائے تو ذوحان صاحب کو بلا لیں، مرد کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ نصیبو نے ڈرتے ڈرتے کہا تو ارہا نے فوراً اپنا موبائل اٹھایا اور تمام غصہ، نفرت اور ناراضگی بالائے طاق رکھ کر ذوحان کا نمبر ملایا۔ تیسری بیل پر غم سے بوجھل آواز میں ہیلو کہا گیا۔ ہیلو ذوحان، فوراً گھر آئیے، شاذم کو بہت تیز فیور ہو گیا، ہوش میں نہیں ہے، نہایت گھبرائی ہوئی غمزدہ آواز میں سے بتایا گیا تو وہ بھی پریشان ہوا تھا۔ میں ابھی آ رہا ہوں، پریشان مت ہو۔ اور پھر اگلے ہی چند ہی لمحوں میں وہ اس کے پاس تھا۔ آنن فانن میں شاذم کو لے کر ہاسپٹل آئے تھے۔ چلڈرن آئی سی یو میں اسے ایڈمٹ کر لیا گیا۔ رو کر ارہا کا برا حال ہو چکا تھا۔ وہ ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد ارہا کے پاس ہے، ریلیکس ارہا، شاذم بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ذوحان نے اس کا شانہ تھپکایا، پلیز اتنا سٹریس مت لو ذوحان، وہ میری زندگی ہے، میری جان ہے۔ بے ساختہ وہ ذوحان کے کندھے سے لگ کر رونے لگی۔ ریلیکس، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں فیور اتر جائے گا اور ہمارا بیٹا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے کندھے پر بازو پھیلاتے ہوئے ذوحان نے اسے تسلی دی۔ شاذم کو ڈرپ لگی ہوئی تھی، 3-4 گھنٹے کے بعد اسے ہوش بھی آ گیا۔ شاذم نے آنکھیں کھولتے ذوحان کو پکارا، ڈیڈ کہاں ہے، ڈیڈ کی جان۔ ذوحان نے اسے بے ساختہ ڈھیر سارا پیار کیا، کبھی اس کے ہاتھ چومتا اور کبھی شاذم کے ماتھے پر بوسہ ثبت کرتا۔ وہ کافی دیر نہایت پیار سے شاذم کو پیمپر کرتا رہا۔ دونوں باپ بیٹے کی یہ والہانہ محبت دیکھ کر دل کو تو جو ہو رہا تھا، دل کے ساتھ ارہا کی آنکھیں بھی برس پڑی۔ ڈیڈ آپ مجھے چھوڑ کر مت جانا، میری جان، میں نہیں جاؤں گا، تمہارے پاس ہی ہوں میں۔ ذوحان نے اس کا ہاتھ تھام لیا، دوسرے ہاتھ پر اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ ماما نے آپ کو اور مجھے کیوں ڈانٹا تھا، وہ اتنا غصہ کیوں ہو رہی تھی؟ شاذم نے آہستگی سے پوچھا، غنودگی اب بھی قائم تھی، یہ انجیکشنز اور ڈرپ کا اثر تھا۔ ارہا اور ذوحان شرمندہ سے ہوئے۔ آپ کی ماما تھوڑی اپسیٹ تھی، اس لیے تھوڑا سا غصہ ہوگی، لیکن آئی ایم شیور اب وہ بھی غصہ نہیں ہوں گی، ذوحان نے پیار سے اس کے بال سنوارتے ہوئے سمجھایا۔
اسے دیکھنے لگی اور کچھ لمحے یوں ہی دیکھتی رہی۔ شازن میری جان ابھی ایسی باتیں نہیں سوچو۔ بھیگے لہجے اور آنکھوں کے ساتھ ارہا شازن کے قریب آئی اور اسے پیار کرنے لگی۔ مما اب آپ مجھے ڈیڈ سے دور تو نہیں کرو گی نا؟ شازن کی بات پر وہ روتی ہوئی نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں کروں گی، تم بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ اس کی تسلی پر شازن نے پھر سے آنکھیں موند لی۔ اس کا بخار 102 پر آ گیا تھا۔ باتیں کرتے کرتے وہ پھر سے دوائیوں کے زیر اثر سو گیا۔ شازن کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ سامنے کاؤچ پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں سامنے بیڈ پر سوئے شازن پر مرکوز تھی۔ شازن کے قریبی چیئر پر ذوحان بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ذوحان سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ دونوں کے بیچ ایک خاموشی سے ملا کر وہ اپنی نشست سے اٹھ کر ارہا کے پاس بیٹھ گیا۔ پلیز اب بس کر دیں، کب تک روئیں گی؟ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے آپ کے اس طرح رونے سے۔ شازن میں خطرے سے باہر ہے، 2-4 گھنٹے تک ہم اسے گھر لے جائیں گے۔ تھوڑی دیر پہلے میری تفصیلی ڈاکٹر سے بھی بات بھی ہوئی ہے۔ ذوحان نے محبت اور اپنائیت سے ارہا کو تسلی دی تو وہ اسے دیکھنے لگی اور کچھ لمحے یوں ہی اسے دیکھتی رہی۔ آپ کون ہیں ہمارے؟ کیوں ہر پریشانی اور مصیبت میں فرشتہ بن کر مدد کے لیے آ جاتے ہیں؟ وہ بھرائی آواز میں بولی تو ذوحان نے اسے خود میں بھیج دیا۔ اللہ نے سائبان بنایا مجھے آپ کے لیے، اگر سمجھے تو سب کچھ ہوں آپ کا۔ محبت کرتا ہوں آپ سے، نہیں رہ سکتا آپ کے اور اپنے بیٹے کے بغیر۔ اس کی باتوں پر وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے روتی رہی۔ عجیب شخص تھا وہ بھی، اس کی ہر پریشانی خود پر لے لیتا تھا۔ ہر مشکل گھڑی میں اللہ کے بعد ارہا کو صرف اسی شخص کا خیال آتا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ کول ڈاؤن، اب شازن کے سامنے بالکل نہیں رونا، اس نے بہت برا اثر لیا ہے اس واقعے کا۔ اچھا یہ بتائیں، کچھ لیں گی، چائے یا کافی؟ ذوحان نے پوچھا تو ارہا نے خاموشی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ اوکے میں تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، ذوحان اٹھتے ہوئے بولا۔ وہ اسموکنگ کے لیے باہر جانا چاہ رہا تھا۔ ارہا نے اس کا بازو تھامتے ہوئے بڑے بے ساختہ کہا، کہاں جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر؟ اس کے استحقاق پر ذوحان نے حیرت سے دیکھا اور زیر لب مسکرایا۔ میری ایسی مجال کہ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں جاؤں، البتہ چھوڑ کر تو آپ چلی گئی تھی مجھے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس مریض عشق کا کیا ہوگا، کیسے رہے گا آپ کے بغیر؟ ذوحان کے شکوے پر وہ ندامت سے سر جھکا گئی اور توقف کے بعد بولی، اس مریض عشق کے علاج کے لیے اس کی بیوی پھر سے اپنے گھر آنا چاہتی ہے۔ گھٹنوں پر تھوڑی رکھے وہ آہستگی سے بولی تو حیرت و خوشی سے ارہا کو تکتے ہوئے اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میری ایک شرط ہے۔ سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے اس نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ کیسی شرط؟ اس نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس پر دلہن بنا کر ساری دنیا کو بتا کر آپ کو اپنے گھر لے جاؤں گا، میں گرینڈ ریسیپشن دینا چاہتا ہوں، بولیے منظور ہے؟ ہاں منظور ہے۔ ارہا نے سوچ لیا تھا کہ اب اسے ذوحان کے ساتھ ہنسی خوشی رہنا ہے۔ وہ اس کے بیٹے شازن کے ساتھ ساتھ ارہا کی بھی خوشی بن گیا تھا۔ اس کا بھی سکھ تھا، چین تھا، اطمینان اور راحت تھا۔ ذوحان اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں اس کا محافظ تھا، سائبان تھا، اور اب اکیلے نہیں رہ سکتی تھی، یہ دیکھ لیا تھا اس نے۔ محبت آبلہ ہے، قائم رہے تب بھی کہیں نہ کہیں درد کھو جائے تو بھی ناقابل برداشت ہے، مگر انسان پھر بھی اسیر محبت ہے، لاکھ درد تکلیفیں پہنچائے اس کی زندگی پھر بھی محبت کی محتاج رہتی ہے۔ ارہا نے بھی یہ اعتراف کر لیا تھا کہ وہ پھر سے اسیر محبت ہو گئی تھی۔ 6 سال کے بعد اس نے اپنے دونوں ہاتھوں پر مہندی لگوائی تھی، ذوحان کے لیے اس کے نام کی مہندی۔ ارہا کے ہاتھوں پر رنگ بھی خوب گہرا چڑھا تھا۔ 6 سال کے بعد وہ شہر کے مشہور ترین بیوٹی سیلون میں تھی، ریسیپشن کی دلہن بن رہی تھی، ذوحان کے لیے سج سنور رہی تھی۔ آج کسی نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا تھا، اس کی اپنی خواہش تھی کہ آج وہ بے حد حسین لگے۔ بیوٹیشن نے اس کا دوپٹہ سیٹ کرنے کے بعد اسے قدم آئینے کے سامنے کھڑا کیا تو اپنا سراپا دیکھ کر ارہا خود بھی مسکرا دی۔ وہ بہت خوبصورت ڈیزائنر وائٹ میکسی گاؤن میں ملبوس تھی۔ گاؤن میں سلور کلر کا بے حد نفیس سا کام بے حد بھلا لگ رہا تھا۔ سندل اس کے ساتھ ہی تھی، اس کے عقب میں آ کر کھڑی ہوئی اور شرارت سے بولی، آج ذوحان بھائی پر قیامت ڈھانے والی ہو تم۔ سندل نے دھیرے سے سرگوشی کی تو وہ بلش ہو گئی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے۔ سندل نے اسے گلے لگا لیا۔ سندل آئی ایم سوری، میں نے بہت مس بہیو کیا تمہارے ساتھ۔ وہ سندل کے گلے لگی سرگوشی کے انداز بولی، کم آن یار کیا سوری، میں سب بھول چکی ہوں اور اب تم بھی ایموشنل مت ہو جانا ورنہ سارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ سندل کی بات پر وہ مسکرا دی۔ ذوحان اسے لینے آ گیا۔ سندل اسے ان کی گاڑی تک چھوڑنے آئی۔ وہ خود بھی ولیمے کے لیے اسی بیوٹی سیلون سے تیار ہوئی تھی۔ ذوحان نے اسے بہت فورس کیا کہ وہ بھی انہی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جائے، مگر اس نے انکار کر دیا کیونکہ اس کے پاس گاڑی تھی اپنی۔ وہ اپنی گاڑی میں ہی ارہا کو بیوٹی سیلون لائی تھی۔ ذوحان بلیک ٹاکسیڈو میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ گرینڈ ریسیپشن کے بعد کا فنکشن رائل پام میں اوپن ایئر ری ارینج کیا گیا تھا۔ وسیع لان میں وائٹ فلاورز اور وائٹ ہی خوبصورت چیئرز اور ٹیبل لگائے گئے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے جب ریڈ کارپیٹ پر چلتے ہوئے انٹر ہوئے تو سب مہمانوں نے اپنی نشستوں سے اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ رومانٹک دھن پر چہروں پر خوبصورت مسکراہٹ سجائے وہ اسٹیج پر آ چکے تھے۔ شازن بھی پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا۔ اس نے اسٹیج پر ارہا اور ذوحان کے فلاورز کا بوکے پیش کیا جسے تھام کر دونوں نے شازن کے چیکس پر پیار کیا۔ شہر اور ملک کے مشہور بزنس مین اور شخصیات اس ریسیپشن پر موجود تھے۔ فوٹوگرافرز اور میڈیا کے لوگ دھڑا دھڑ ان کی تصویریں لے رہے تھے۔ ذوحان ارہا کے ساتھ مسکراتے ہوئے مختلف پوز دے رہا تھا۔ ارہا کو لگ رہا تھا جیسے وہ پریوں کے دیس میں آ گئی ہو۔ سب انہیں اس نئی زندگی کی مبارکباد دے رہے تھے۔ شام 5:30 بجے یہ شاندار فنکشن اختتام پذیر ہوا۔ ارہا بیڈ پر بیٹھی تھی اور وہ اس کے سامنے بیٹھا اس کے مہندی لگے ہاتھوں کو تھامے بولا، تھینک یو سو مچ اس خوبصورت ہاتھوں پر میرے نام کی مہندی لگانے کے لیے۔ ذوحان نے اس کے خوبصورت مہندی لگے ہاتھوں کو لبوں سے لگایا۔ تھینک یو، کیسا، میں بھی آپ کی اور یہ ہاتھ بھی آپ کی۔ ارہا کے جواب پر وہ بارفتگی سے دیکھے گیا
مجھے نہیں معلوم تھا کہ زندگی ایک دن مجھ پر اس طرح سے مہربان ہو جائے گی. ذوحان جانتے ہیں مجھے بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ آپ کی محبت میں ایک دن میں اس قدر کمزور پڑ جاؤں گی کہ آپ کی ہر خوشی میری ترجیح بن جائے گی. میں نے جانے کیسے خود سے ہار گئی کب آپ کے محبت نے مجھے جیت لیا. میں بہت سالوں سے عارف کی یادوں کے بند کمرے میں مقید تھی. آپ نے میرا ہاتھ تھام کر پھر سے مجھے اس دنیا میں رہنا اور جینا سکھایا. شازن کو وہ محبت اور پیار دیا, وہ شفقت اور اعتماد دیا جو میں کوشش کے باوجود بھی کمی سے نہ دے پاتی. آپ نے اس کی زندگی سے باپ کی کمی کو دور کر دیا اور پھر کب کیسے میری بھی زندگی کا مرکز بن گئے. ارہا کی باتوں پر اس سچائی پر ذوحان کا چہرہ کھل اٹھا تھا. بلاخر وہ گلیشیئر پگھل ہی گیا. ذوحان نے اس کے شانوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور شرارت سے بولا, مجھے لگ رہا ہے آج خوشی سے مجھے ہارٹ اٹیک آ جائے گا. ارہا نے بے ساختہ اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور خفگی دکھائی. اللہ نہ کرے کبھی آپ کو کچھ ہو. اگر آئندہ آپ نے ایسا کہا تو میں بہت برا ہوگا. وہ روحان سی ہوئی. کم مون ڈارلنگ, مذاق کر رہا تھا, اس نے بہلایا. آئندہ کبھی مذاق میں بھی ایسا مت بولیے گا. ارہا کی آنکھوں پہ تیرتے پانی میں اپنی محبتوں کا عکس تکتے ہوئے ذوحان مسکرا دیا. اوکے بابا, پرومس آئندہ کبھی نہیں کہوں گا. ذوحان اب بہار کے اس خوشنما ہوا کی مانند ہے جس نے میری اور شازن کے بے رنگ اور ویران زندگی کو مہکا دیا. ارہا کے اظہار محبت کو حیرت و خوشی سے دیکھے گیا. میں تو آپ کی بہت ان رومانٹک سی لڑکی سمجھتا تھا, ایک محبت کے پتھر کے جیسی, مگر آپ تو بہت سینسٹیو ہیں. کتنا خوبصورت بولتی ہیں آپ, دل چاہتا ہے کہ آپ بولتی رہے اور میں سنتا رہوں. وہ محبت کی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا. ذوحان میرے وہ احساسات ہیں جو میں آپ کے لیے محسوس کرنے لگی ہوں. آج مجھے یقین آ گیا کہ ارہا کی نیت صاف اور جذبے سچے ہو تو منزل کتنی ہی دور کیوں نہ انسان حاصل کر لیتا ہے اسے. ذوحان بولتے ہوئے اٹھا اور اس نے اپنے سائڈ ٹیبل کے دراز سے ایک فائل نکالی جس پر ریڈ کلر کا ریبن تھا. یہ میری محبت کا ایک چھوٹا سا اظہار. پھر سے اس کے قریب اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے ذوحان نے وہ فائل ارہا کی طرف بڑھائی. یہ کیا ہے ذوحان؟ ارہا نے حیرت سے فائل کو دیکھا. اپنی زندگی میرے نام کر دینے کی خوشی میں یہ گھر میں نے آپ کے نام کر دیا. نہیں, اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کی محبت اور عزت ان سب چیزوں سے اہم ہے میرے لیے. ارہا, میرے اس مکان کو آپ نے آ کر گھر بنایا, اس پر صرف آپ کا حق ہے. جیسے مرضی نہیں, سب آپ کی مرضی سے ہوگا. صرف آپ کا حکم چلے گا اس گھر میں, لیکن محبت میری. ہم دونوں مل کر اس گھر کو ڈریم ہاؤس بنائیں گے. ذوحان نے اسے پیار سے دیکھا. فائل اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے وہ زیر لب مسکرائی. انشاءاللہ, تھینک یو سو مچ. فائل بیڈ پر رکھتے ہوئے اس نے ذوحان سے کہا تو اس نے ایک بار پھر ارہا کا ہاتھ تھاما. تھینک یو کے بدلے میں ایک وعدہ کرنا ہوگا آپ کو مجھ سے. وہ متجسس انداز میں بولا, جواباً حیرانگی. کیسا وعدہ؟ وعدہ کرے کبھی مجھ سے دور نہیں رہیں گی. جب میں آپ کا فیوریٹ پرفیوم لگاؤں گا تو آپ میرے کپڑوں کی بجائے سیدھا میرے پاس آئیں گی. ہر صبح مجھے بہت پیار سے جگائیں گی. وہ گمبھیر لہجے میں بولتا ارہا کے ایئر رنگس کو اپنی انگلی سے دھیرے دھیرے ہلاتے ہوئے بولا تو ارہا بلش کر گئی. سارے کے سارے وعدے صرف اپنی مرضی کے, اپنے فائدے کے. ارہا کے مسکراتے ہوئے شریر انداز میں اس نے اس کے سنورے ہوئے بال بکھیر دیے. بزنس مین ہوں نا, کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا. وہ اترایا. جانتی ہوں اچھی طرح, کتنے چلاک انسان ہیں آپ. پہلے میرے معصوم بیٹے کو پٹایا اور پھر مجھے اتنی چلاکی سے پھنسایا کہ چاروں شانے چت کر دیا. ارہا نے مصنوعی خفگی سے گھورا تو ذوحان ہنسا. ہا ہا ہا, تو مدام آپ نے ہار مان لی؟ جی ہاں, مان لی ہار. ارہا نے اعتراف کیا. آپ کو پتہ ہے کہ اکثر ہارنے والوں کو سزا بھی ملتی ہے. ذوحان شریر ہوا. تو دے دیجیے سزا, ہم بھگتنے کو تیار ہیں. اس نے معصومیت سے کہا تو اسے اپنی آنکھوں کے ذریعے دل میں سموتا ہوا بولا, سوچ لیں, سہ لیں گے میری محبت بھری سزا. اب آپ کی اس بات کا جواب نہیں ہے میرے پاس, میں چینج کرنے جا رہی ہوں. ارہا بلش کرتی بیڈ سے اٹھی تو ذوحان نے اس کی کلائی سے پکڑ کر پھر سے بٹھا دیا. کیوں جواب نہیں ہے آپ کے پاس میری اس بات کا؟ آج دیتے لہجے میں پوچھا گیا. میں چینج کر کے ابھی آئی. اب اس کے سامنے رہنا ارہا کے لیے محال تھا. نہیں, ابھی مت کریں, نہ دل بھر رہا اور نہ میری آنکھیں. اس کے آج دیتے لہجے پر محبت بھری نظروں کے سامنے رہنا محال ہو رہا تھا. میری اتنی تو تعریف کر چکے ہیں, اب اور کتنی کریں گے؟ آپ اتنی خاص ہیں کہ یہ رات کیا ساری زندگی بھی آپ کی تعریفیں کرتے نہیں تھکوں. اتنی اچھی لگتی ہیں آپ مجھے. ذوحان کی باتوں پر ارہا نے اپنا سر اس کے کندھے سے ٹکا لیا. مجھے بہت کم لوگوں کو یوں فتح کرتی ہیں جیسے آپ کی محبت نے مجھے کیا. آپ نے مجھے کچھ اس طرح سے جیت لیا کہ میں ہارتی چلی گئی. ارہا نے پوری سچائی سے محبت کا اعتراف اور اظہار کیا تو ذوحان کے چہرے پر زندگی کی تمام خوشیوں کو پا لینے کی خوشی عود آئی تھی. ذوحان کی آنکھوں میں ارہا کے لیے نئے جذبوں کی ڈھیروں امنگیں روشن ہونے لگی. اس کے مسکراتے لبوں پر ارہا کو پا لینے کا ایک نیا سویرا طلوع ہو چکا تھا. ذوحان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آنے والے دن اور بہت سارے نئے لمحے بیتے سالوں کی تمام تلخیوں اور دکھوں کو خیر آباد کہہ کر خوشیوں مسرتوں اور راحتوں کی نئی کہانی رقم کرنے کو بےتاب ہو رہی ہوں. اور دوسری طرف ذوحان کی محبت بھری رفاقت نے ارہا پر ثابت کر دیا کہ آنے والے دن اور سال ارہا اور شازن کی زندگیوں میں خوشیوں کے نئے اجالے بکھیرنے والے تھے. عارف کی یادیں ارہا کے ساتھ تھیں. وہ ارہا کا بہترین ماضی تھا, لیکن اب اسے ذوحان کے ساتھ مل کر اپنے حال اور مستقبل کو بے حد خوبصورت بنانا تھا. اس نے زندگی کو گزارنا نہیں, جینا تھا. ذوحان نے اس کی زندگی کو ادھوری کہانی کو مکمل جو کر دیا تھا, پھر وہ زندگی کو کیوں نہ جیتی. جی تو گائز, یہاں پہ یہ ہمارا خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا. کیسا لگا یہ آپ کو یہ ناول؟ اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا, تھوڑا ڈیٹیل میں اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے ود نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.